بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور آف استغفار۔ استغفار کتنا پاورفل ذکر ہے۔ استغفار انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو اتنے خاموشی سے، اتنے سکون سے، اتنی طاقت کے ساتھ بدل دے جیسے استغفار۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو لبوں پر آتے ہی آسمان ہلنے لگتا ہے، فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت بندے کی طرف لپکتی ہے۔ افسوس، ہم استغفار پڑھتے ہیں لیکن محض ایک عادت سمجھ کر۔ ہم اس کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ استغفار وہ راز ہے جو انسان کو ذلت سے عزت، افلاس سے خوشحالی، گناہوں سے طہارت اور زمین سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر کوئی جان لے کہ استغفار کی طاقت کیا ہے تو وہ ہر سانس کے ساتھ اسے اپنا ورد بنا لے۔ لاکھوں لوگ نوکریوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، سکون کی تلاش، نفسیاتی ڈاکٹروں کے چکر، لیکن اگر دل سے یقین کے ساتھ آنکھوں میں نمی لے کر استغفار کیا جائے تو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک عورت جس کو اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی، ڈاکٹروں سے علاج کروا کے وہ تھک جاتی ہے، بانجھ کہہ کر اسے لا علاج کہہ دیا جاتا ہے۔ جب سے استغفار کا ورد شروع کیا، اپنی قسمت کو استغفار سے مزین فرمایا اور اپنی زبان کو استغفار سے معطر کیا، تو پھر اس کو اللہ پاک نے کتنے بیٹے عطا کیے، اور وہ جب بڑے ہوئے تو اپنی ماں کے لیے کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ ہر مہینے امید باندھتی اور ہر مہینے ٹوٹے خوابوں کا ایک اور ٹکڑا اس کے دل میں چپ جاتا۔ شادی کو 10 سال بیت چکے تھے، علاج کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئی، کئی مہینے علاج کروائے، لیکن ہر بار ایک ہی جملہ سننے کو ملا: آپ بانجھ ہیں، آپ کے ہاں اولاد کا امکان نہیں۔ یہ لفظ بانجھ اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا، جسے کسی نے اس کی نسوانیت کو ہی مسترد کر دیا ہو۔ کہ اچانک ہی ایک دن جب وہ مسجد کے ایک گوشے میں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی، ایک بزرگ خاتون نے اس کے قریب آ کر صرف اتنا کہا: بیٹی، استغفار کو اپنا ساتھی بنا لو، اللہ کی رحمت کو آواز دو، وہی بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ اس دن کے بعد رابعہ کی زندگی بدل گئی۔ اس نے دل کی سچائی سے، روح کی گہرائی سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد شروع کیا۔ وہ ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ استغفار پڑھتی رہی۔ اس نے اپنی تسبیح کو استغفار سے مزین کیا، اپنے کمرے کی دیواروں کو اس ذکر سے مہکا دیا، اپنے آنسوؤں سے اللہ کو پکارا اور دل سے کہا: اے رب، تو مجھے معاف کرنے والا ہے اور تو ہی تو اولاد دینے والا ہے، تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ چند ماہ صرف چند ماہ ہی گزرے اور پھر ایک دن وہ معجزہ رونما ہوا جو انسانی عقل سے بالا تر تھا۔ وہی عورت جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا، اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ پہلے سال اللہ پاک نے اس کو ایک بیٹے سے نوازا۔ اسی طرح سے اس کے 2-3 سال میں ہی بچے اس کے ماشاءاللہ اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیلنے لگ گئیں۔ 3 بیٹوں سے اللہ پاک نے اس کو نوازا۔ ناظرین، اسی طرح سے آپ بھی اس کا ورد جاری رکھیے گا۔ میں یہاں پر اپنی بلاگنگ بھی کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ وہ عمل بھی شیئر کر رہی ہوں جو ہم مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کا بھیجا ہوا تحفہ ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں انسان کا اپنا گھر ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کی ساری تنخواہ ہی جو ہوتی ہے وہ کرائے کے گھروں میں نکل جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کمائی صرف اور صرف دوسروں کی دیواروں کو سہارا دینے کے لیے ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی کسی اپنے گھر میں خوب کھیلیں، وہ بھی اپنے دروازے پر۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی اپنا گھر تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے آگے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ استغفار کی تسبیح کو ضرور آزمائیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا گھر اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے بس چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر وقت آپ کی زبان پہ استغفار کی تسبیح رہنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جتنا انسان استغفار پڑھتا ہے اتنا اللہ پاک اپنا کرم کرتے ہیں، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے رات کو سوتے ہوئے بھی ایک تسبیح استغفار کی کرنی، صبح اٹھتے ہوئے بھی ایک تسبیح کرنی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے اپنا کرم کر دینا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ اس کے معجزات کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے اچانک اس کے کاروبار میں برکت آنے لگے گی۔ جو چیزیں مہینوں میں بکتی تھی وہ
دنوں میں بکنے لگیں گی۔ رشتہ داروں کی طرف سے بھی ایسی مالی مدد ملے گی جو کسی خواب سے کم نہ تھی، اور پھر ایک دن وہ موقع بھی آئے گا جب آپ پرسکون محلے میں ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گھر صرف اس کا ہوگا۔ جب آپ اپنے گھر کی رجسٹری دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک جائیں گے۔ تو اپنے گھر کے در و دیوار کو جب انسان چھوئے گا تو پھر یہ استغفار کی برکت ہے، یہ اس کا ورد جو اللہ پاک کا دیا ہوا عطیہ ہے جو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ جب آپ کے بچے آپ کے آنگن میں کھیلیں گے، آپ کی بیوی کو سکھ کا سانس جب ملے گا، اور پھر دیکھنا آپ کے گھر میں اللہ پاک کتنی برکتیں لائے گا۔ اگر تو آپ اپنی تنگی کو وسعت میں بدلنا چاہتے ہو تو استغفار کو زندگی کا لباس بنا لو، کیونکہ استغفار بندے کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں بندہ خود بھی کبھی سوچ نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں استغفار کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ دوائیں کھا کھا کے تھک گئے ہیں اور آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی شفا یابی نہیں ہو رہی، آپ علاج کروا کے تھک گئے ہیں، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار صرف دنیا کے مسائل کا حل نہیں بلکہ آخرت کی نجات کا سب سے قیمتی ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم تھے، روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ترجمہ بتا رہی ہوں، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ میں خود روزانہ 100 مرتبہ اس سے استغفار کرتی ہوں۔ اب سوچئے، جو نبی معصوم ہو، خطا سے پاک ہو، وہ بھی روزانہ اتنا استغفار کرے تو ہم گناہ گار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ جب دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار ہی اسے پھر سے سفید کرتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کوئی اولاد کے لیے روتا ہے، کوئی رزق کے لیے، کوئی بیماری کے لیے، کوئی دشمنوں کے خوف سے، لیکن کسی کو یہ شعور ہی نہیں کہ استغفار کے ذریعے ان سب مسائل کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ چاہتا ہے، دولت، سکون، عزت، نجات، کامیابی، لیکن وہ استغفار کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف زبان کی تکرار ہے، کیونکہ یہ تکرار نہیں بلکہ اللہ کے دربار میں رجوع کی صدا ہے۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ گویا وہ اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ، میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا اور اب تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ اگر بندہ سچے دل سے ایک بار بھی استغفر اللہ کہہ دے تو زمین آسمان اس پر مسکرا اٹھتے ہیں۔ آپ نے استغفار کی خالی تسبیح نہیں کرنی، اگر آپ استغفر اللہ بھی خالی پڑھ لیں گی تب بھی آپ کے لیے وہ بہت معجزے کا کام کرے گی۔ اگر ہو سکے تو پورا پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ یہ بھی پڑھ کر اپنے گناہوں کو جب آپ کے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے تو آپ کے کام خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ استغفار کی وجہ سے آپ کی لوگوں میں عزت بھی خوب ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کے آس پڑوس کے جو لوگ ہیں آپ سے خوب اچھے طریقے سے بھی ملیں گے، اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ آپ کی مشکلات وہ حل ہو جائیں گی۔ زندگی کے ہر مسئلے کے لیے استغفر اللہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دربار میں جب آپ استغفار کی تسبیحات کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے اچھی دعاؤں کے ساتھ ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا۔